اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام تر درود محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ اللہم صل اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ علی محمد۔ ناظرین اکرام، امداد نقوی نیو جرسی سے آپ کا قائم ٹی وی کا نمائندہ حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے جناب سید محمد عباس صاحب۔ ہمارا آج پروگرام جو شروع کیا جائے گا وہ شکاگو کے ایک امام بارگاہ ہے معصوم، اس کے بارے میں۔ ہم نے معصوم کے جناب شمیم صاحب کو دعوت دی تھی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ ہمارے پاس مہمانوں کے نام ہیں جناب عمران عزیز صاحب، جناب ہاشم امام صاحب۔ یہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ناظرین، یہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے یہاں تعارف کرائیں کہ جنہوں نے اس امام بارگاہ کی تعمیر میں حصہ لیا ہے یا اس کا انتظامی امور سارے سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ارج حیدر کا بھی تعارف کراؤں گا، جو ماشاءاللہ نوجوان نوحہ خوان بھی ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اب میں اس کے ساتھ ہی یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے قائم ٹی وی کا، یہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور ہم یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور کینیڈا میں جس طرح عزاداری امام مظلوم منعقد کی جاتی ہے، ویسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان اور ہندوستان میں عزاداری منائی جاتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں۔ اچھا، یہ سوال کریں گے جناب عمران صاحب سے۔ میرا سوال پہلا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کا جو امام بارگاہ ہے معصوم، یہ کب شروع کیا آپ نے؟ کون سے سن میں شروع ہوا ہے؟ یہ بلڈنگ آپ کی کب خریدی گئی اور امام بارگاہ کب سے آپ کی ایکٹیویٹیز شروع ہیں؟ السلام علیکم امداد۔ وعلیکم السلام۔ اس میں معصوم کی امام بارگاہ کے لیے جو ظاہر سی بات ہے کہ معصوم امام بارگاہ، اگر میں غلط نہیں سمجھتا تو میرے خیال میں یو ایس اے کا پہلا رجسٹرڈ امام بارگاہ ہے، اور 75 سے اپریل 1975 سے رجسٹرڈ ہے۔ آلموسٹ 45 ایئرس ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مگر 45 سے باقاعدہ رجسٹرڈ ادارہ ہے یہ۔ اور جلوس کا سلسلہ بھی، جلوس اعزا جو مرکزی شکاگو میں معصوم کے زیر انتظام ہوتا ہے، عاشورے کا جلوس اور چہلم کا جلوس، دونوں ماشاءاللہ سے اس سے زیادہ پرانے ہیں۔ تقریباً عاشورے کا جلوس بھی آئی تھنک 48 ایئرس سے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے ماشاءاللہ سے یہاں پہ اس سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور اب اس وقت اس ادارے میں سمجھیں کہ پچھلے 2 سال سے ہمیں یہ اس کی خدمت کا موقع ملا ہے، اور کوشش ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ جو عزاداری کا جس بھی کسی بھی طرح سے ہم سے جو خدمت ہو سکتی ہے ہم کریں، اس میں ہم لگے ہوئے۔ ماشاءاللہ معصوم جو ہے وہ شکاگو کا کافی پرانا ادارہ ہے اور کافی مشہور ہے اس حوالے سے۔ اچھا، یہ بتائیے، آپ کے جواب سے ایک سوال نکلتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 2 سال سے آپ ہیں، تو آپ کس طرح آپ کی الیکشن، کوئی باڈی ہے آپ کی جو آپ ہر سال الیکشن کرواتے ہیں یا 4 سال میں ایک دفعہ کرواتے ہیں؟ کس طرح آپ کو لوگ منتخب کرتے ہیں؟ کس طرح کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے ممبرشپ ہے، ہمارا ادارہ تھوڑا سا مختلف ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے بائی لاز جو ہیں وہ بھی تقریباً پہلے سے رجسٹرڈ ہیں، اور اس میں ممبرشپ کا سلسلہ ہے، اور ممبرشپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکشن کا سلسلہ ہے، اور الیکشن کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں۔ 5 ممبران پہ مشتمل ہے ہمارا بورڈ، جسے نارملی ہم لوگ ایگزیکٹو کمیٹی کہتے ہیں۔ اس میں ایک پریزیڈنٹ، ایک وائس پریزیڈنٹ، اور ٹریجرر جو ہمارے ہاشم امام بھائی ہیں، وہ ٹریجرر ہیں ہمارے، اور آپ کی مصدق بھائی سے بات ہوئی ہوگی، اختر نقوی کے نام سے مشہور ہیں، وہ سیکرٹری ہیں، اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو سیکرٹری ہماری ہیلپ کے لیے 2 لوگ اور ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارے 5 ممبران ہیں جو منتخب ہیں اس میں۔ اور وہ ممبر کتنے ہیں آپ کے جو آپ کو انتخاب کرتے ہیں؟ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس وقت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، مگر اس وقت تقریباً 250، کیونکہ ابھی بیسیکلی ابھی دسمبر میں ہی ہم دوبارہ الیکٹ ہو کے اگلے 2 سال کے لیے ایک ممبر کی تبدیلی کے ساتھ ہم اگلے 2 سال کے لیے جو ہے وہ ہم نے ابھی سلسلہ شروع کیا۔ سمجھیں ہمارا 2nd ٹرم کا پہلا مہینہ ہے جنوری 2021 اور 22 کے لیے ہم لوگ منتخب ہوئے ہیں، جس میں 4 افراد وہی ہیں جو پچھلے 2 سال سے تھے،
اور ایک صاحب جو ہیں وہ نئے ہیں، پچھلے جو ہیں وہ اپنی کسی پرسنل مصروفیت کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ داری کا کام ہے اور آپ کو گھریلو اور دوسری مصروفیات کے علاوہ بھی اچھا خاصا وقت دینا پڑتا ہے، تو وہ اس دفعہ کنٹینیو نہیں کر سکے، تو ان کی جگہ دوسرے بھائی ہمارے عامر بھائی جو ہیں وہ وائس پرزیڈنٹ۔ ٹھیک ہے، فاؤنڈنگ ممبرز آپ کے کون کون ہیں؟ آپ 2-3 کے نام بتائیں گے فاؤنڈنگ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، انفارچونیٹلی کیونکہ ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن جو ہے. دیکھیں سب آپ سے تو ابھی ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ کو تو یہ بنا بنایا مل گیا، لیکن جو لوگ 75 میں آئے تھے بالکل اور جنہوں نے جدوجہد کی، بنایا اس کو، اس کی تعمیر کی، ان بے کا شک بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو ہم ان کو بھی سب کچھ انہی کے دم سے ہے سامنے لانا یقیناً۔ چاہتے ہیں. اور انفارچونیٹلی میں آپ کو انفارم کروں، اس پہ مزید روشنی ہاشم بھائی ڈالیں گے اپنے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شمیم بھائی ہمیں جوائن کرتے یا شیخ صاحب جوائن کرتے تو یقیناً اس پہ مزید روشنی ڈالتے، کیونکہ وہ لوگ کافی پرانے ہیں۔ مگر ایک انفارچونیٹلی جو ہمارے فاؤنڈنگ ممبر تھے، ان کا بھی پچھلے سال ہی انتقال ہوا ہے، اور میرے خیال میں اس سے پہلے کہ میں زیادہ کچھ کہوں، میں ہاشم بھائی سے کہوں گا کہ وہ ہاشم بھائی سے، ہم ہاشم بھائی سے پوچھتے ہیں. جی ہاشم بھائی آپ ذرا روشنی ڈالیے اس پر. جو فاؤنڈنگ ممبر ہمارے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن یعنی اس کے قوانین بنائے تھے اس ادارے کے، انفارچونیٹلی محمد علی جعفری صاحب، ڈاکٹر محمد علی جعفری صاحب، وہ اب اس جہان فانی میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ صاحب تھے طاہر مومن، جنہیں ان کی ٹیم میں تھے، انہوں نے بھی اس سلسلے کو شروع کیا تھا ان کے ساتھ مل کے، وہ بھی اتفاق سے اب اس جہان فانی میں نہیں ہیں. محمود دھانجی صاحب آپ کو جیسا میں نے بتایا ٹیلی فون پہ کہ سخت علیل ہیں، اور اس کے علاوہ اکا یا دکا افراد جو اب ہیں وہ اب معصوم میں ان کی پیش رفت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرے سبرب میں موو ہو گئے اور ادارے ہیں. اور شمیم حسین صاحب یا شیخ امتیاز صاحب جیسے عمران نے عرض کیا کہ اب وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے، لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ 1975 میں یہ ادارہ اسٹیٹ سے رجسٹر ہوا تھا. اس سے پہلے جلوس اضحیٰ کا سلسلہ تھا، اور میکلین پہ سب سے پہلا ایک یہاں اسٹریٹ ہے شکاگو میں، اس میں امام بارگاہ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے ایڈیسن کے امام بارگاہ میں منتقل ہو گئے، اور کوئی تقریباً اگر میں مغالطہ نہیں کر رہا ہوں تو کوئی 20-22 سال پہلے یہ جو کرنٹ موجودہ معصوم کی بلڈنگ ہے لارنس پہ یہ لی گئی. اور اس طرح یوں سمجھیے کہ جو لوگ آتے رہے، کنٹریبیوٹ کرتے رہے، عزاداری کو فروغ دیتے رہے شہر میں، سبرب میں، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. اور آج جو موجودہ شکل میں معصوم ہے، اس کے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی خدمت گزاری کے لیے چنے گئے. عاشق صاحب ایک سوال ہے کہ جو آپ نے معصوم امام بارگاہ جو شروع کی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رجسٹرڈ کرائی، تو یہ کیا امام بارگاہ معصوم کے نام سے رجسٹرڈ ہے یا معصوم سینٹر کے نام سے رجسٹرڈ ہے؟ یہ معصوم سینٹر کے کمیونٹی سینٹر کے نام سے رجسٹر ہے، لیکن اس میں ماشاءاللہ جیسا عمران فرما رہے تھے کہ 45 سال سے اسی طرح قضائے حسین برپا ہوتی ہے، اور بیسیکلی اسنا عشری فیت کے مطابق یہاں جو ہم 12 معصومین کے ماننے والے ہیں اپنے عقائدات کو پورا کرتے ہیں. اس میں معصوم سے اپنا ہاشم صاحب میں پیچھے سے بات کروں گا کہ جیسے ابھی عمران صاحب نے بتایا کہ 48 سال سے شکاگو کا جلوس نکل رہا ہے. جی آپ نے 45 سال پہلے امام بارگاہ قائم کی تھی معصوم سینٹر، تو وہ 3 سال میں جو پہلے جلوس برآمد ہوتا تھا وہ کس کے زیر اہتمام تھا؟ اس کے منتظم کون تھے، اور کیا وجہ تھی کہ وہ جلوس پہلے برآمد ہو گیا اور خانہ بعد میں قائم ہو رہا ہے؟ کیا گھروں میں مجالس کرتے تھے؟ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس اس کی ہے تو ہمیں آگاہ کریں. جی میں کرتا ہوں. عمران نے جیسے ابھی بتایا آپ کو کہ ادارہ رجسٹرڈ ہوا تھا اسٹیٹ سے 1975 میں، لیکن اس سے پہلے یعنی 2-3 سال پہلے ہمارے جو بھائی ہیں محترم محمود دھانجی صاحب، ان کے گھر میں مجالسیں، یعنی جو لوگ اس زمانے میں اتنی زیادہ تعداد میں تو نقل مکانی کر کے یہاں نہیں آئے تھے، بہت یعنی کم تعداد میں لوگ آئے تھے شکاگو میں، تو محمود دھانجی صاحب کے یہاں مجالسیں ہوتی تھیں ایام ازاں میں، اور اس میں لوگ جو تھے 7-8-10 وہ شریک ہوتے تھے. اور پھر یہ سلسلہ جب بڑھا اور لوگ آنا شروع ہوئے اور ایک خاصی خطیر تعداد ہوئی، تو سب نے سر جوڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی کیوں نہ اب ایک امام بارگاہ کی شکل دے اس کو بنا دیا جائے اور اس کو رجسٹر کیا جائے. ہاشم صاحب ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا آپ سے، یہ پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے، یہ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ
کسی جگہ کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے کہ قائم کرنے کی وجہ کیا تھی اور کتنے عرصہ پہلے قائم ہوا اور کتنے رقبے پہ قائم ہوا پہلا ذخانہ. اب جو آپ دوسرے ذخانے ہوئے تو اس کا رقبہ کتنا ہے, پہلے کتنے مومنین شرکت کیا کرتے تھے, اب دوسری جگہ شفٹ ہوئے اس میں کتنے مومنین کی کیپیسٹی ہے, تھوڑا سا یہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. معصوم کا باضابطہ آغاز ہوا ایک امام بارگاہ کی حیثیت سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی 5 یا 6 ہزار, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, اسکوائر فٹ کی ایک بلڈنگ لی گئی تھی میکلین میں, جس میں عزاداری سید الشہداء اور دیگر امور, نماز اور تمام افطار رمضان کا سب چیزیں ہوتی تھی. لیکن اس وقت لوگ شکاگو بہت قلیل تعداد میں تھے. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ جیسے جیسے تعداد بڑھی تو اب اسی کیپیسٹی کے حساب سے سوچا گیا, جو اس وقت کے کانسٹیٹیوشن جو 1975 میں محمد علی جعفری صاحب نے بنایا تھا, اس کی روح سے سوچا گیا کہ اب یہ بلڈنگ کم پڑ گئی ہے, مومنین ماشاءاللہ جوگ در جوگ آ گئے ہیں, تو اب اس کو دوسری بلڈنگ میں منتقل کیا جائے. تو جب وہ دوسری بلڈنگ ایڈیسن کی لی تو وہ بھی کوئی 7-8 ہزار اسکوائر فٹ کی بلڈنگ تھی, جس میں امام بارگاہ تھا, کچن تھا, لیکن اس کے اوپر جو دوسری منزل تھی اس میں ہمارے مومنین رہا کرتے تھے, یعنی رہائش پذیر تھے. اور یوں یعنی جو ایام عزا کے معاملات ہوتے تھے 2 مہینے 8 دن اور رمضان, اس میں افطاری ہوتی تھی, محرم باقاعدہ باضابطہ منعقد کیا جانے لگا, اور پھر اور مزید ماشاءاللہ سے مومنین آنا شروع ہوئے اور تعداد بڑھتی گئی. تو اس کے بعد پھر یہ سوچا گیا کہ بھائی وہ بلڈنگ بھی جو دوسری ماشاءاللہ لی گئی ہے وہ بھی چھوٹی پڑ گئی ہے, تو اب کیوں نہ اس سے بھی بڑی بلڈنگ ایک لی جائے پارکنگ کی سہولت کے ساتھ. تو پھر ہم نے یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ معصوم امام بارگاہ جو لارنس پہ ہے یہ لیا, اور کوئی تقریباً میں نے عرض کیا کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج 22 سال سے یہ بلڈنگ ماشاءاللہ سے قائم ہے, اور یہ سلسلہ بس اب یہاں تک پہنچ گیا. یہ ماشاءاللہ یہ بلڈنگ آپ نے جو ہے بنی بنائی بلڈنگ لی آپ نے, کنسٹرکشن تو نہیں ہوئی اس کی کوئی اس کے اوپر؟ اس میں شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے میں جب 2019 میں آیا تھا تو بیسمنٹ بھی تھا اس کا, اس وقت انکمپلیٹ تھا بیسمنٹ, تو وہ بیسمنٹ وغیرہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی؟ بیسمنٹ الحمدللہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ رینوویٹ کیا گیا ہے, اور باقاعدہ ایک عاشور خانہ بہت بڑا ہال ہے, اس کے بالکل ایڈجسن ایک اور مین ہال ہے, لابی ہے, اور بیسمنٹ میں اب پورا ہم نے تبرک کا اور کھانے کا مومنین کے لیے انتظام کیا ہے, اور بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ بھی بنا دیا ہے. اور اوپر فرسٹ فلور ہے اس پہ ماشاءاللہ سے خواتین کے لیے, مومنات کے لیے بھی ایک بہت بہترین ڈائننگ ہال بنا دیا گیا ہے. تو بلڈنگ جو لی گئی تھی اس وقت یعنی 20-22 سال پہلے, اور آج جو اب اس کا لک دیکھیں گے, جو اس کا اسٹرکچر جو ایمبیان دیکھیں گے, وہ بہت ہی چینج ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اس میں وضو خانہ ہے, اس میں نئے بیتھ رومز بنا دیے گئے ہیں. تو یہ ساری امپروومنٹ آہستہ آہستہ اس میں ہوتی رہیں, اور اب مزید انشاءاللہ ہوتی رہیں گی جیسے جیسے مومنین انشاءاللہ. تو اس وقت کتنی گنجائش ہے آپ کی, کتنے مومنین ایک وقت میں, کتنے خواتین حضرات مجلس یا مسالمے وغیرہ میں آتے ہوں گے شرکت؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہاں, قریباً جو مین عاشور خانہ ہے ہمارا, جس میں مجالس عزا کا جو برپا کی جاتی ہے, اس میں قریباً کوئی 500-600 افراد آرام سے یعنی مین ہال میں بیٹھ سکتے ہیں, اور کوئی 150-200 افراد دوسری لابیز میں اور دوسرے ہال میں اور بیٹھ سکتے ہیں اطمینان سے. جو خواتین کا امام بارگاہ ہے وہ فرسٹ فلور پہ ہے, اور اس کی بھی تقریباً اتنا ہی بڑا رقبہ ہے, اور شائنہ شان طریقے سے خواتین بھی اس میں اپنی اداری اسی طرح تو اس کو اہتمام سے منعقد کریں. ناظرین اکرام, آئیے ہم اس گفتگو کے درمیان ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے, اور بریک کے بعد ہم خواہش کریں گے کہ ارج ہمیں کوئی سلام سنا پیش کرے. تو آئیے ہم بریک لیتے ہیں. یہ مجلس و ماتم جاری ہے, یہ مجلس و ماتم جاری ہے, یہ فرش عزا, یہ مجلس و ماتم جاری ہے, یہ مجلس و ماتم جاری ہے, یہ فرش عزا. بطول رو پڑی فضا کو, یہ بتاتے ہوئے بطول رو
बताते हुए हसन ने देखा है मुझको, हसन ने देखा है मुझको, तमाचे खाते हुए बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए ना जाने क्या किया जालिम ने फातिमा पे सितम, है ज़ईफ़ हो गई बेटी रसूल की इक़दाम, सन के टुकड़ों को दरबार में उठाते हुए बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए जो मुझे पे गुजरी है मुझसे ना हो सकेगी बयां, वो देखो भी है दीवारें पर लहू के निशान, मैं देखती हूँ इन्हें रोज आते जाते हुए, है बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए वो मुझे से छुप के मेरी बेकसी पे रोता है, ख्याल रखे ना ये नाजुक मिजाज बेटा है, मेरे जनाजे से शबीर को हटाते हुए बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए बरोज़े हश्र में मेहदी को ये बताऊंगी तमाम पसलियाँ टूटी हैं, इसलिए मेरी ने मारा था ठोकर से आते जाते हुए बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए पेदर की कब्र पे अकबर वो रो के कहती थी, हिफाजत आपने मुझको अली की सौंपी थी, तमाचे मैंने है
انہیں بچاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. بار دیگر صلوات. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاباش بیٹا، بہت عمدہ ماشاءاللہ آپ نے پڑھا، بہت اچھی کلاسیکل اسٹائل کا سلام تھا ماشاءاللہ، لوہا تھا، بہت اچھا پڑھا تھا. جزاک اللہ. امداد صاحب ارج ہمارے قائم ٹی وی کا مستقل نواخواں سلام گزار اور منقبت گزار ہے ماشاءاللہ. اچھا کئی پروگرام ماشاءاللہ. میں ارج نے شرکت کی ہے، اور ہمارے ایک پروگرام میں جس کی میزبانی میں کر رہا تھا اس میں ارج کے والد عسکری حیدر انہوں نے بھی شرکت کی تھی. اور ارج خانوادہ بڑا عزتدار گھرانہ ہے، اور عسکری کراچی میں عزتداری کے لیے بہت خدمات ہیں، اور میں ہم لوگ ساتھ کے تھے. تو مومنین کرام، ہمارے ٹائم ٹی وی کے ناظرین، آج ہم شکاگو میں پہنچے ہوئے ہیں، اور شکاگو میں معصوم امام بارگاہ کے حوالے سے آپ کو معلومات پہنچا رہے. اور وہیں ہم نے اپنی ایک مخصوص خوبصورت آواز ارج حیدر سلام بھی سنا، اور ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھے شکاگو میں اتنے خوبصورت انداز میں یہ نوحہ سلام اور منقبت پیش کرتے ہیں. آئیے ہم دوبارہ چلتے ہیں امام بارگاہ کی طرف، اور معصوم امام بارگاہ کے منتظمین جناب عمران عزیز صاحب اور ہاشم امام صاحب سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. معصوم امام بارگاہ. ہاں ہاشم بھائی یا عمران صاحب، یہ بتائیے کہ یہ ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں پروگرامز کو، یعنی کووڈ سے پہلے آپ کے جو ریگولر پروگرام تھے وہ کون سے تھے، اور کووڈ کے بعد جو اتنی مجبوریاں آ گئی ہیں ان کے بعد کون سے پروگرام. تو آپ کووڈ سے پہلے والے پروگرام بتائیے گا تفصیل سے کہ کون کون سے پروگرام آپ کرتے تھے. میں روشنی تھوڑی سی ڈالوں گا اور ایک تصحیح کر دوں کہ جو ہمارے معصوم کی بلڈنگ میں سیکنڈ فلور پہ خواتین کا امام بارگاہ ہے، فرسٹ پہ نہیں ہے. فرسٹ پہ تو ہم لوگ ہیں میل اور مومنین اور مومنات سیکنڈ فلور پہ ہوتی ہیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جلوس تو الحمدللہ جیسا آپ نے سنا کہ 45 سے زیادہ سال سے معصوم کی زیر سرپرستی نکلتے ہیں. دو جلوس نکلتے ہیں، ایک عشرے کو یعنی 10 محرم کو، اور ایک چہلم کا جلوس. چہلم کا جلوس 21 صفر کو چہلم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو بھی اتوار پڑے گی اس میں ہم ڈاؤن ٹاؤن سے چہلم کا جلوس نکال دیتے ہیں. کووڈ جو کہ گزشتہ سال تھا، گزشتہ سے پیوستہ سال جو تھا، اس میں ایک کثیر تعداد میں مومنین نے جو جلوس ہم نکالتے ہیں عاشورے کا اس میں شرکت کی، اور ایک طرح سے وہ سمجھیے کہ ایک ریکارڈ بنا، اور بہت زیادہ تعداد میں مومنین نے اس میں، اور یہ سارے سینٹر مل کے اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں سبرب شہر کے. لیکن ہوتا یہ معصوم کی زیر اہتمام ہے، اور اس کا سارا انتظام سب مل کے مومنین و مومنات کرتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ بڑے شائن نشان طریقے سے تو اس کو اہتمام سے علم برآمد ہوتے ہیں، تبرکات برآمد ہوتے ہیں، پرسہ داری ہوتی ہے اور ماتم داری ہوتی ہے. یہ تو ہو گیا محرم کے 2 جلوس. اسی کو ہاشم صاحب اسی سوال کو ایک اور طریقے سے دیکھیں کہ جیسے ہمارے نیو یارک میں 10 محرم کا جلوس جو ہے عاشور کا وہ نیئرسٹ سنڈے کو ہوتا ہے، تو آپ کے ہاں کیا سنڈے کو ہوتا ہے یا آپ لوگ عاشور کے دن ہی نکالتے ہیں؟ عاشور کا دن ہو اس دن تو عاشور کا جلوس عاشور کو ہی نکلتا ہے. اچھا، یہ فرق ہے ہمارے اور آپ میں کہ ہم لوگ سنڈے کا ویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چیلم کا جلوس کیونکہ 21 صفر اصل ہے چیلم کی تاریخ، تو اس سے پہلے جو سنڈے پڑتا ہے اس میں جلوس معصوم نکالتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب نماز جمعہ پابندی سے ہر ہفتے ماشاءاللہ سے اس امام بارگاہ میں ہوتی ہے. کووڈ میں بھی ہوتی ہے. جی، ہمارے شب جمعہ کے پروگرام ہیں، ہر ہفتے پابندی سے عزاداری کا پروگرام ہوتا ہے شب جمعہ کا. اس میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، نماز ہوتی ہے، اور پھر مجلس برپا ہوتی ہے. ہر شہادت اور ہر ولادت ائمہ معصومین کی امام بارگاہ میں مجلس اور جشن ہوتا ہے. اور ہم نے جو مرحومین جیسے آپ ابھی فاؤنڈنگ ممبرز یا دوسرے مومنین و مومنات کی بات کر رہے تھے، تو جو وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کے لیے ڈیڈیکیشن پلیکس ہم نے لگوائی ہیں، اور اس میں ہر
شہادت اور ولادت اور جب بھی معصوم کھلتا ہے اس میں ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایام ازا جو ہمارا ٹریڈیشنل دستور رہا ہے, ہم لے کے آئے ہیں پاکستان سے, ہندوستان سے, اس میں 2 مہینے 8 دن مجالس کا سلسلہ اسی طرح رہتا ہے. 3 دن جو مجلسیں ہیں محرم کے ایام میں پوری صفر اور ربیع الاول رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے اس امام بارگاہ میں فیونرل سروسز کا بھی انتظام ہے. یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مومنین و مومنات جن کے کچھ لوائقین رشتہ دار آنے میں دیر ہو جائے تو ہمارا سرد خانہ ہے جس میں ہم میت کو بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں اور 1-2 دن. اس کے بعد پھر غسل و کفن کی سہولت ہوتی ہے. غسل و کفن کے بعد نماز جنازہ وغیرہ اسی امام بارگاہ میں ادا کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا ایک قبرستان بھی ہے وادی معصوم, جہاں پوری شائن شان طریقے سے تدفین بھی کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سہولیات مومنین کے عقائدات اور ہمارے ماتم داری, کیونکہ آپ کو پتہ ہے عزاداری تو ہماری شے رگ حیات ہے, اس پہ تو کوئی کمپرومائز. اس کے سلسلے میں جو بھی پروگرامز جو کرنا چاہے اس کے لیے معصوم کھلا ہوا ہے, وہ آئے اپنے عقائدات کو بھرپور طریقے سے انجام دے. مینجمنٹ اس میں پورا کوآپریٹ کرتی ہے اور ہماری باقاعدہ والنٹیئرز کی ٹیم ہے. ابھی آپ کو عمران بتائیں گے تفصیل سے جو کووڈ کے سلسلے میں. میں اس سے پہلے کہ گفتگو ختم کروں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ جو ہماری والنٹیئرز کی ٹیم ہے جس انتھک محنت سے وہ خدمت کرتے ہیں, جتنی محبت و خلوص سے عزاداری کے ایام میں اور پورے 30 دن جو رمضان کے ایام ہوتے ہیں اس میں, وہ واقعی قابل تحسین ہے اور لائق ستائش ہے. بے شک بے شک. عباس بھائی یہ 1 منٹ, یہ ہمارے جو ہاشم امام صاحب ہیں بڑی خوبصورت طریقے سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور شاعرانہ مزاج ان کا ہے اور خود شاعر بھی ہیں یہ ماشاءاللہ. بڑی اچھے طریقے سے گفتگو آپ نے ہمیں بتائی. ایک چیز رہ گئی جناب ہاشم بھائی, یہ جو ریزیڈنٹ عالم آپ کے, ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا. کون ہے آج کل آپ کے ریزیڈنٹ عالم جو نماز وغیرہ پڑھاتے ہیں؟ بالوقت تو ہمارے درمیان کوئی ریزیڈنٹ عالم نہیں ہے انفارچونیٹلی. اچھا, تو جمعے کی نماز وغیرہ پھر لوگ فرادہ پڑھتے ہیں؟ امداد بھائی اصل میں کووڈ کی وجہ سے بھی کچھ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کو فالو کرنا پڑ رہا ہے. تو شکاگو سٹی کی پھر گورنمنٹ آف USA کی پالیسیز ہیں, جیسے اب ہم یہاں ٹورنٹو میں اذاخان امام بارگاہ کووڈ کی وجہ سے بند ہیں, انتہائی سختی ہے. تو یہ اس طرح سے ابھی یہ ورچوئل پروگرام کر رہے ہوں گے. تو اس میں عمران بھائی تھوڑا سا مزید تفصیل سے بتا دیں اور اپنے والنٹیئرز کے حوالے سے بھی تفصیل سے بتا دیں کہ والنٹیئرز کیا کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں آپ کی معصوم امام بارگاہ میں. بالکل میں تھوڑا سا ہاشم بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اس کے اندر میں خیال میں انہوں نے رمضان کا تذکرہ رہ گیا کہ رمضان میں بھی ماشاءاللہ پورے رمضان ہمارے جو ہے وہ 30 دن ریگولر سال سے ریگولر پروگرام ہوتا ہے معصوم میں, اور عید کی 2 نمازیں بھی جو ہیں وہ معصوم میں ہوتی ہیں, مرکزی ظاہر سی بات ہے کہ سالوں سے ہو رہی ہیں. تو یہ میں ایڈ کرتا چلوں 2 چیزیں. اس کے علاوہ سیٹرڈے کو ہمارا جو نارملی سنڈے اسکول کہا جاتا ہے, مگر وہ ہمارے یہاں سیٹرڈے کو منعقد ہوتا ہے, کیونکہ اس کی تفصیل بھی کچھ اس طرح ہے. اس کی وجہ کہ جو ہمارے ٹیچرز وغیرہ تھے وہ بعض دفعہ 2 جگہ پڑھا رہے تھے, تو سنڈے اسکول کہیں اور پڑھا رہے تھے. اور اس طرح سیٹرڈے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا معصوم میں. اور معصوم اسلامک اسکول جو ہے وہ سیٹرڈے کو ہمارے یہاں ویکلی اس کی کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور بیسمنٹ میں ہمارے جو کلاس رومز وغیرہ ہیں وہ ڈائننگ ہال کے ساتھ ساتھ بیسمنٹ میں معصوم اسلامک اسکول کا سیٹ اپ ہے. اور کووڈ کی وجہ سے لازمی طور پہ وہ بھی ورچوئل ہو گیا ہے, جس طرح نارمل ایجوکیشن سینٹر ہو گئے, مگر اس سے پہلے باقاعدگی سے ہر ہفتے ان کا پروگرام ہوتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اور ایڈیشنل پروگرام بھی ہوتے ہیں, کچھ سلیپ اوورز ہوتے ہیں, کچھ الگ سے ان کی مجالس کے بھی ہوتے ہیں. بچوں کا ایک چہلم کا جلوس بھی جو ہے وہ باقاعدگی سے عزاداری کا وہاں پہ نکلتا ہے, برآمد ہوتا ہے معصوم کے اندر, جس کے اندر سارے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مطلب اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک پورا بچے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. صرف بچوں کا ہی ہوتا ہے, ہم لوگ صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ اسکول کے حوالے سے بھی میں نے کہا میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. اور ہاشم بھائی وہ آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ
बेसिकली वो आई थिंक फ्लोर के थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हो गया था। जो हमारा लेडीज़ का पूरा बंदोबस्त है वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे है, एक बड़ा डाइनिंग हॉल, उसके अलावा अज़ा खाना और पूरा हॉल, तो वो काफ़ी बड़ा एरिया है जो लेडीज़ के पास है हमारे पास। और नीचे जाहिर सी बात है जो मर्दाने में है, क्योंकि कुछ और कमरे और दूसरे ज़ियारतों के कमरे और दूसरी चीज़ें बाथरूम वगैरह ये सब हैं, तो उसमें थोड़ा उससे छोटा है मगर फिर भी माशाल्लाह काफ़ी गुंजाइश है। और जो बेसमेंट है जैसा मैंने बताया कि वो स्कूल के लिए और डाइनिंग हॉल के लिए, मर्दाने डाइनिंग हॉल के लिए मुख्तस है। और जहाँ तक कोविड की बात है तो कोविड में ऑब्वियसली जिस तरह ऑन एंड ऑफ चल रहा है, इलिनॉय में पहले एक वेव आई थी, जैसे कि आपके इल्म में होगा, न्यूयॉर्क के फ़ौरन बाद जो है वो इलिनॉय में काफ़ी ख़तरनाक हालात थे। तो जितना अरसा चलते रहे, मगर उसके बाद क्योंकि हमारा सेंटर वाहिद शिकागो के अंदर है, शिकागो शहर में, तो हमारे यहाँ काफ़ी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं सबर्बन सेंटर से। मगर उसके बावजूद जितना हमसे हो सका अकोमोडेट करने के लिए मोमिनीन को, हमने अपने सेंटर को खोला, अपने SOPs फॉलो किए और 50 तक लिमिट किया, कभी 60 कभी 70 डिपेंडिंग ऑन कि क्या उस वक्त रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं। तो कोविड में हमारा ये सिलसिला रहा। फिर हमने अयाम अज़ा में और उससे पहले भी कुछ शहादतों के लिए या कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए हमने रजिस्ट्रेशन के साथ सेंटर को ओपन किया। उसके बाद अयाम अज़ा में शुरू के सारे दिन जो हैं वो सोयम तक हमने माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। लिमिटेड गैदरिंग थी, अंदर हमारी रिस्ट्रिक्शन थी, तो रजिस्ट्रेशन के साथ ख़वातीन और जेंट्स में जो लिमिटेड नंबर थे वो हमने अंदर बुलवा के किए, मगर बाहर क्योंकि हमारे पास मासूम की जो हैसियत है उसके हिसाब से अयाम अज़ा बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। हमारे पास रेगुलर जो अयाम अज़ा होते हैं उसमें भी बहुत रश होता है, तो इसमें भी मोमिनीन काफ़ी महीनों से, जाहिर सी बात है कि अंदर घर में भी थे, और एक जो हमारी प्यास है अज़ादारी की और ज़ियारत की और मातम की वो बढ़ती जा रही थी। तो हमें इतनी रिक्वेस्ट आई कि उसके अंदर कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस है या कुछ चीज़ें जितनी हम एहतियातन करें, तो उसको हमने देखते हुए बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हमने बाहर, और वेदर भी कुछ कोऑपरेटिव था कि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी शिकागो में, क्योंकि अब समर की तरफ आ गए मुहर्रम, तो हमने माशाल्लाह से 4 टेंट लगा के 4 बड़ी स्क्रीनें, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम वगैरह सब बाहर बंदोबस्त किया डिस्टेंसिंग के साथ और SOPs के साथ, माशाल्लाह से मास्क वगैरह के साथ सारा बंदोबस्त किया। तो लोग काफ़ी खुश थे माशाल्लाह, उन्हें मौका भी मिल गया, जितनी डिस्टेंस के साथ उन्हें बैठना था वो बैठ भी सके। और उसके अंदर मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ हमारे कुछ जाहिर सी बात है उलमा का भी, कि वो उन्होंने हमारे साथ इतने सख्त हालात में भी बहुत कोऑपरेट किया। और मजलिसें जब भी हमने ऑन साइट की तो हमारे साथ ऑन साइट उलमा मौजूद रहे। हालांकि जाहिर सी बात है कि सेहत का तो सब कोई रिस्क रहता है, मगर माशाल्लाह से हमारे उलमा आगे आगे थे उसके अंदर। उसके बाद हमारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो सिर्फ अयाम अज़ा के हवाले से अगर आप देखें तो रोज़ाना चेयर्स और पूरी सेटिंग, कारपेट, रग्स, उसको सफाई सुथराई, सैनिटाइजेशन डेली बेसिस पे प्रोग्राम के बाद। मतलब अगर आप सच पूछें तो अयाम अज़ा के जो शुरू के सोयम तक के दिन थे उसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं बाज़ दफ़ा तो 2-2, 3-3 घंटे सोए सिर्फ, और बाज़ दफ़ा पूरी रात भी नहीं सोए, क्योंकि जैसे आशूरा वगैरह का सिलसिला होता है उसमें रात भर काम करते रहे, फिर जुलूस का सिलसिला हो गया और दिन के प्रोग्राम और आशूर के प्रोग्राम, उसके बाद शाम गरीबा की मजलिस, तो उनको तो बेचारों को मिला नहीं कुछ भी करने के लिए। मगर बहरहाल गुज़ारें जितने भी मोमिनीन जिन्होंने इस तरह का भी ताउन किया हमारे लिए, और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा, सामीन से भी, कि उनकी दराजी उम्र और सेहत और उनके तौफीकात में इजाफे के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। बेशक 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 बेशक। अभी आपने जिक्र किया इमरान साहब, ये सॉरी आपने संडे स्कूल का आपने जिक्र किया जो सैटरडे को होता है जी। तो स्कूल में कितने बच्चे आपसे रजिस्टर्ड हैं? आपके पास तादाद कितनी है? 50, 60, 70? और किस एज के बच्चे आप एडमिशन? तकरीबन 100 के करीब हैं। वो भी तादाद घटती बढ़ती रहती है। इस वक्त एक बड़ी जो हमारी तादाद 100 बड़ी तादाद की, उन्होंने बेसिकली अभी उनका जो है वो फाइनल्स होके उन्होंने ग्रेजुएशन किया अभी, कोविड से पहले की बात है ये, आई थिंक 2019 की। तो एक वो बड़ी तादाद तो हमारी निकली है, मगर इस वक्त किसी वक्त भी अराउंड आई थिंक 80 से 100 स्टूडेंट्स तो रहते हैं, तक रहते हैं। काफी बड़ी तादाद है माशाल्लाह। 8 to 10 टीचर्स होते हैं और इतनी ही क्लासेस हैं हमारी। सब्जेक्ट कौन से पढ़ाते हैं बच्चों को आप?
سبجیکٹ میں وہی عقائد ہیں، اخلاق ہیں، اور بالکل اس طرح کی جو ہیں اس میں بھی باقاعدہ کورس فالو ہوتے ہیں. اس میں بھی ہم مختلف آرگنائزیشنز کے اور کچھ بنے ہوئے ہمارے ٹیچرز ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں، سالوں سے اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ دوسرے جیسے قرآن کی تعلیم وغیرہ بھی دیتے ہوں گے آپ؟ ماشاءاللہ بالکل. قرآن کی باقاعدہ تلاوت کے حساب سے، قرأت کے حساب سے تعلیم تو نہیں ہے. یہ ایک کمی ہے میں سمجھتا ہوں جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، مگر اس کی بھی اپنی کچھ وجوہات ہیں، مگر ابھی اس وقت نہیں ہے قرآن کی. میں بتاؤں گا آپ کو، یہ آپ کی بات کٹ رہی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. ہمارے بچوں کو گرو جب کرتے ہیں قرآن کی تعلیم، ریسیٹیشن، اس لیے کہ دیکھیے، اس لیے کہ یہ ایک بات بس بھائی میں نے جو آبزرو کیا ہے، میں جاتا ہوں ہمارے مرحومین کی قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں 100 لوگ باہر کھڑے ہوں گے، 10 آدمی اندر بیٹھے پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ ہماری تھوڑی سی کمی ہے. اس میں ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم اپنی نئی جنریشن کو اس بات کی ترغیب دیں کہ بیٹا آپ قرآن پڑھیں، قرآن خوانی میں شرکت کریں، چاہے سلو ہی پڑھیں، کم پڑھیں، 1 سپارے کی جگہ آدھا سپارہ پڑھیں، لیکن پڑھ کے مرحوم کو بخش دیں. تو یہ ضروری ہے قرآن کی ریسیٹیشن. جی بالکل، بس بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ قرأت، وہ بچوں کو جو قرآن شریف کو اچھی قرأت کے ساتھ پڑھنا، اس کی بات کر رہے تھے کہ عمران صاحب، وہ ہمارے ان کے پاس کمی ہے. باقی قرآن شریف کی ساری کلاسز وہاں ہوتی ہیں، اور ہمارے قرآن شریف تو امداد صاحب سمجھ کے پڑھایا جاتا ہے. بے شک. تو ایک سورہ اور ایک آیت پہ علماء کرام اتنی تفصیل سے اس کے مقام، کب وہ سورہ اور آیت نازل ہوئی اور کس وجہ سے نازل ہوئی، بالکل تفصیلات کے ساتھ چونکہ پڑھاتے، تو معلومات تو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو بہت ہے. اب 45 سال سے یہ سیٹرڈے اسکول چلا رہے ہیں، تو 4000، اگر 100 سالانہ بھی رکھے تو 4500 بچے تو ان کے ماشاءاللہ سے ویسے ہی ہو گئے کہ جو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں، دینی تعلیم. ابھی دوران گفتگو کیونکہ انہوں نے فنڈرل کے حوالے سے معصوم قبرستان کی بات کی، تو امداد صاحب آپ وہ سوال ضرور کیجیے گا. میں ایک سوال کروں گا جو ابھی بلٹ پوائنٹ پہ عمران صاحب نے کہا ہے کہ کہ آپ کا چھوٹا سا ایک عزا خانہ ہے، اس میں کیا زری ہے، یا آپ نے شہزادہ الازرار جھولا ہے، یا تابوت ہے؟ اس حوالے سے کیا ہے، تھوڑا سا وہ بریک کر دیں. ماشاءاللہ سے ہمارے محمد رضوی 2 عزا خانے ماشاءاللہ سے، جینٹس کا الگ ہے اور اوپر خواتین کا الگ ہے. اور میں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ ماشاءاللہ جو لوگ ہمارے پاس وزٹ کرتے ہیں، مختلف اسٹیٹ سے آتے ہیں، اور جو زیارات ہمارے یہاں محرم میں مخصوص زیارتیں جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں کہ جھولا اور علم اور جو تابوت ہمارے یہاں سجتے ہیں، ذوالجنہ برآمد ہوتا ہے. تو اس کے اندر مجھے لوگوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ون آف دا موسٹ بیوٹیفل، جس کو دیکھ کے مطلب مزہ آئے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے زری بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے سارے اماموں کی زری بھی ہیں، صحیح ہے نا، اس میں لائن سے رکھی ہوئی جھولے بھی ہیں، علم بھی ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً اپڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، نئے بھی لگتے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ کافی اچھا بڑا عزا خانہ ہے ہمارے پاس، جینٹس میں بھی اور اوپر لیڈیز میں بھی. عمران صاحب، ابھی آپ نے جلوس کے حوالے سے بات کیا، آپ نے بھی، ہاشم صاحب نے بھی، کہ جلوس عاشور کو اور چہلم کے برآمد ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت مشہور جلوس ہے شکاگو کے. اب دنیا میں جہاں بھی یہ سب یوٹیوب پہ ڈالتے، چیک کرتے ہیں امریکہ کے جلوس، تو اس میں شکاگو، نیو یارک کے بعد شکاگو بھی بڑے واضح طور پہ آتا ہے، ابھر کے آتا ہے. تو آپ کے خیال میں کووڈ سے پہلے جو عاشور اور چہلم کے جلوس تھے، اس میں مومنین کتنی تعداد میں، کیا اندازہ ہے آپ کا، کتنی تعداد میں شرکت کرتے ہیں؟ جو کووڈ سے پہلے جو ہمارا 2019 میں جلوس ہوا ہے، ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ریکارڈ، مطلب اندازاً میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2000-3000 کے قریب لوگ تھے. ماشاءاللہ انہوں نے شہ نشین بہت خوبصورت بنائی ہے، بہت خوبصورت. آپ کی جو امام بارگاہ میں مردوں کی سائڈ پر جو شہ نشین ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اچھا، یہ اندازاً آپ کے جو امام بارگاہ کے آس پاس جو جگہ ہے پارکنگ، اس کی کتنی گنجائش کتنی ہوگی، کتنی گاڑیوں کی گنجائش ہے؟ کیونکہ آپ کا علاقہ ایسا ہے کہ جو کنجسٹڈ ہے کافی. تو مومنین جب زیادہ تعداد میں آتے ہوں گے، 500 600 700، تو یقیناً ان کی گاڑی پارک کرنے میں ان کو مشکلات ہوتی ہوں گی. تو اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہوا ہے، کس طرح کرتے ہیں؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا، کیونکہ بینگ ان شکاگو وہ ایک ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. اور جس زمانے میں یہ زمین لی گئی تھی
ہم نے سوال کیا اپنے بزرگوں سے کہ بھائی آپ نے کیا سوچ کے آخر اتنا کم ایریے کو لیا, کچھ آگے بندوبست کرنا چاہیے تھا. تو اس وقت اصل میں پارکنگ فریلی اویلیبل ہوتی تھی روڈز پہ, آپ جہاں کر دیں. اس کے بعد آہستہ شکاگو میں جو ہے وہ چارج پارکنگ کا سلسلہ شروع ہوا, اور آس پاس کی بلڈنگز جو ہیں وہ بننی شروع ہو گئیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پارکنگ کم ہوتی گئی. ہمارے پاس جو ہے وہ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو آئی تھنک 70 پارکنگ کا بندوبست ہے شاید. میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر دے سکتا ہوں ابھی چیک کر کے. مگر اس کے ساتھ ہماری فارچونیٹلی ہمارے آمنے سامنے جو ہمارے نیبرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اور ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں تو تقریباً جو ہمارے اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں ان کی اجازت وہ دے دیتے ہیں. تو ہمیں پارکنگ جو ہے وہ بالکل اکراس معصوم مل جاتی ہے, اور اس کے آس پاس جو ہے وہ پیچھے ہمارے 7-11 اسٹور ہے, ان کے مالکان سے ہیں, ان کے جتنے بھی ہمارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. مطلب اگر ایام ازاں کے حوالے سے بات کریں تو 2019 میں, کووڈ میں تو نہیں, ہم نے تقریباً 5 جگہ پہ بندوبست کیا ہوا تھا پارکنگ کا مومنین کے لیے, اور وہاں والنٹیئرز موجود ہوتے ہیں. اور بہت پہلے بھی معصوم میں یہ سلسلہ چلتا تھا. پہلے ایک اسکول ہوتا تھا وہیں سامنے گلی میں, جہاں پہ پارکنگ ہم پورے اسکول جو ہے وہ لے لیتے تھے, اور وہاں سے شٹلز چلتی تھیں, مومنین وہاں پہ پارکنگ کر دیتے تھے, اور اپنے کچھ مومنین جو ہیں وہ شٹل کی سروس پرووائڈ کرتے تھے کہ وہاں آپ گاڑی کریں اور وہاں پہ چھوڑیں. تو یہی سلسلہ جو ہے ہم نے اس دفعہ دوبارہ سے سلسلہ شروع کیا. اسکول کی پارکنگ تو ہمیں ابھی نہیں مل سکی, وہاں کنسٹرکشن چل رہی تھی, مگر ہم نے 5 دوسرے اسپاٹ جو ہیں ان کی اجازت لے لی تھی. تو الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی اس کے بغیر ہی کام. جزاک اللہ. آپ نے جلوس کا ذکر کیا ماشاءاللہ, چیلم کا اور عاشور کا. ایک اور اہم چیز ہے جو شب بیداری آپ کے یہاں ہوتی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ شب بیداری جو آپ کے, آپ سلامت رہیں, یہی سوال پوچھنے والا تھا میں. آپ سلامت رہیں. سوال مجھ سے جناب ماشاءاللہ. میں بتا دوں اس کے بارے میں, یا ہاشم بھائی سے آپ پوچھیں؟ آپ بتا دیں. تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے سالانہ شب اعضا بھی منعقد ہوتی ہے. انفارچونیٹلی کووڈ میں نہیں ہو سکی مگر ایس او پیز کی وجہ سے, مگر سالانہ ایک شب اعضا جو ہے وہ ہمارے منعقد ہوتی ہے. جو ہمارے ماشاءاللہ سے زیادہ لڑکے ہیں وہ دوسری جگہوں پہ بھی جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ دوسری مختلف اسٹیٹ سے نوجوان ہمارے یہاں آتے ہیں, پڑھنے والے آتے ہیں, صاحب دوسرے ملک سے بھی آتے ہیں. اب ٹورنٹو سے آپ کے یہاں جاتے ہیں شب بیداری میں ہمارے. بالکل بالکل. تو ماشاءاللہ ان کی ہمتوں کو سلام ہے, ان کی ہمتوں کو سلام ہے. ایسے پورا عزے کا سلسلہ جو ہے وہ پورا عزا کا سلسلہ انہی مومنین کے دم سے ہے جو اتنے بڑے بڑے چیزیں کرتے ہیں. شاید ہر کسی کے بس میں نہ ہو, مگر ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایسے مومنین ہیں جو پورا ایام ازا جو ہے وہ کسی نہ کسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. اور شب ازا کبھی نیو یارک میں, کبھی اٹلانٹا میں, کبھی ہیوسٹن میں, کبھی ڈیلس میں, کبھی شکاگو میں. تو ماشاءاللہ اسی طرح ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آتے ہیں معصوم میں, اور رات میں وہیں بندوبست ہوتا ہے, سبیل وغیرہ کا بندوبست ہوتا ہے, تبرک کا. اور کافی اچھا اس دفعہ ہم نے ڈاؤن ٹاؤن میں بھی سبیل کا پہلی دفعہ 2019 میں جس جلوس کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے, سب کے کوآپریشن سے ماشاءاللہ سارے اداروں کے والنٹیئرز نے مل کے سبیل کا بھی بندوبست کیا تھا. بہت سارے پلے کارڈز, بینرز نئے بنے تھے. اس دفعہ کا جلوس ماشاءاللہ سے واقعی ایک اچھا جلوس تھا 2019. کووڈ کی وجہ سے انفارچونیٹلی ہمیں اجازت نہیں مل سکی. ہم نے پوری کوشش کی, شکاگو میں بہت زیادہ کوشش کی کہ ہمیں کوئی لان مل جائے, کوئی جگہ مل جائے, پارک مل جائے, مگر کہیں سے بھی کوئی اپارچونیٹی نہیں ملی. کیونکہ شکاگو میں نہ صرف گورنر کا مسئلہ تھا, میئر کا بھی تھا کہ کچھ زیادہ کوک کاؤنٹی میں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سختی تھی, سب سے زیادہ کیسز بھی یہیں پہ تھے. تو ہمیں نہیں مل سکی. تو ہم نے ظاہر سی بات ہے کہ وہ سلسلہ ہمیں قائم تو رکھنا تھا, تو ہم نے پارکنگ لاٹ میں ہی ساری زیارات جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے مختصر سے جلوس میں, اور ایک جو ہے وہ سمجھیں کہ دستہ لگ کے ماتم کر لیا گیا. خواتین آ گئیں, زیارت ہو گئی. تو جس کو زیارات کرنی تھی ایام ازا میں بھی ہم نے یہ کیا, جیسے جہاں میں نے بتایا کہ اندر ہم رجسٹرڈ کر رہے تھے, جب ہم نے باہر بندوبست کیا تو ہم نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ زیارات کو ہم باہر لے کے آئے, وہاں ٹینٹ میں رکھا, اور لوگوں نے اس کی زیارت کی. جو خواتین تھیں بچوں کے ساتھ, انہیں زیارت کا موقع ملا. تو یہ سب ہمیں کووڈ کی وجہ سے کافی چینجز کرنے پڑے. رمضان میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرتا رہوں, اگر میں ڈائیورٹ ہو رہا ہوں تو آپ پلیز مجھے ٹوک دیجیے گا. سارے سے رمضان پہ آئے ہیں آپ, کیونکہ آپ رمضان میں جلوس برآمد نہیں ہوتا, یہ اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے. برآمد ہوتا ہے 21 رمضان کو یا نہیں؟ 21 رمضان کو ہمارے یہاں جلوس ہوتا ہے, ڈیوان ایونیو پہ برآمد ہوتا ہے, معصوم کے زیر انتظام نہیں ہوتا, اور معصوم کا 21 رمضان کا جلوس نہیں ہے. مگر سلسلہ جو ہے وہ ڈیوان ایریا شکاگو کا کافی مشہور ایریا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کچھ سالوں سے اب 21 رمضان کا جلوس ماشاءاللہ برآمد ہوتا ہے, اور اس میں شرکت کرتے ہیں مشترکہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट इमरान साहब, जो आपने अभी जिक्र किया मरहूमिन के तजहीज़ और तकफीन वगैरह का इंतजाम है, तो आपका कोई सिमेट्री भी है आपकी जहाँ आपने पीस ऑफ लैंड ले लिया हो, और अंदाजन कितना एक मैयत पे कितना खर्च आता है आपके यहाँ? जैसे आसिफ भाई ने अर्ज किया, हमारे कब्रिस्तान में तकरीबन 2010 और 14 के बीच में जो है ना वो पूरा जो है वो 2 फेजेस के अंदर जो है वो 500 ग्रेव्स का जो है ना एक लैंड पार्सल हमने लिया था। उसका नाम वादी मासूम रखा गया। बहुत अच्छा नाम रखा आपने भाई, वाह 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 वाह। तो मासूम से भी रिलेटेड है और माशाल्लाह हर चीज़ की मासूमीन से ही रिलेटेड है और ऐसी होनी चाहिए। तो वो सिलसिला है, और उसके अंदर जो है वो डिपेंड करता है, अगर उस फंड रेजिंग के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया था, उसमें पर ग्रेव जो है वो कुछ डोनेशन की शर्त थी कि आप पर ग्रेव फर्ज करें $500 अगर आपने दिए और मासूम को हेल्प किया उस ज़मीन को लेने के लिए, तो अब आपके लिए जो है वो ग्रेव आपके या इमीडिएट फैमिली के लिए अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे कोई ऐसा इवेंट हो जाए तो आपसे मासूम कोई चीज़ चार्ज नहीं करता। मगर जिन लोगों ने डोनेशन नहीं दिया या वो दूसरे लोग हैं, मेंबर्स नहीं हैं, या वो उनके लिए जो है वो $1000 जो है वो एक ग्रेव के चार्जेस होते हैं, जो कि स्टिल मार्केट से कम है। मार्केट में वो आई थिंक 1300-1400 या 1500 की है इसको एक ग्रेव, अगर आप डायरेक्ट उनसे जाके लें। मगर वादी मासूम के अंदर जो है हम $1000 जो है वो चार्ज करते हैं उसका। बहुत अच्छा। और बाकी जितने भी चार्जेस होते हैं वो सेमेटरी के होते हैं, उनकी जो अपनी सर्विसेज के जो भी हों, डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ द सर्विस, उनके जो भी चार्जेस हैं, आई थिंक जो मेरे इल्म में है वो $1610 है नॉर्मल, यानी जिसमें वो फिनल डायरेक्टर की कॉस्ट भी आ जाती है। जी, वो सारे जो है वो लोग उनके पास जाता है, मगर वो हमारे मासूम के पास नहीं आता। बहुत अच्छे, क्योंकि इनके यहाँ बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं, छोटे बच्चे। तो उस लिहाज से हम मालूम करेंगे कि आपके पास कोई अपनी लाइब्रेरी है, या अगर है तो कितनी किताबें हैं उसमें, और किस किस मौजू पे हैं, किस किस लैंग्वेज में हैं, उर्दू में, इंग्लिश में? जी माशाल्लाह। देखिए मासूम में लाइब्रेरी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लाइब्रेरी है आपके पास? मासूम में लाइब्रेरी है और उसका पूरा बंदोबस्त भी था। मगर मैं आपसे अगर बिल्कुल सही बात करूं, मुझे नहीं पता कि आप प्रोग्राम में इससे को शामिल करेंगे या नहीं, मगर शामिल है, करेंगे अब जी, सब चीजें शामिल है, पूरा प्रोग्राम जा रहा है, आपका रिकॉर्ड हो रहा है। अब लाइब्रेरी के अंदर जो है ना वो इतना इंटरेस्ट मैं देखता हूँ कि जब से डिजिटल दौर में हम दाखिल हुए हैं, लाइब्रेरी के अंदर फिजिकल किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट लोगों में इतना ज़्यादा है नहीं। तो अगर आप मुझसे सच पूछें तो कोई इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं चल रहा, मगर अगर आप बात करें तो यस, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, उसका कमरा है, किताबें भी हैं उसमें, और उर्दू, इंग्लिश, अरबिक किताबें सब हैं। और मगर ये कि उसके अगर आप मुझसे पूछेंगे कि उसकी एक्टिविटी कितनी है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा नहीं है। जब से डिजिटल दौर शुरू हुआ है, आपको पता है कि वैसे भी किताबें पढ़ने का हर चीज़ किंडल पे या ऑनलाइन डिजिटल वर्जन्स में आ गई है, तो एक फ़िज़िकल बुक पढ़ने का जो एक शौक़ ज़ौक़ जिस तरह हम बड़े हुए, वो अब नई जनरेशन के पास उतना देखने में नहीं आता, और ना इतना ज़ोर किताबों पे हम देखते हैं। तो ये एक रियलिटी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं रमज़ान के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। कोविड के अंदर जो है वो, क्योंकि ये बिल्कुल पहली दफ़ा हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग जो है वो घरों में बैठ गए थे, प्रोग्राम बंद हो चुके थे, कम्युनिटी का जो जमात का मकसद है, हमारे इज्तिमा का जो मकसद है, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से मिलना बैठना, वो सब तकरीबन ख़त्म हो चुका था। तो जब रमज़ान आया तो उसके अंदर कुछ मोमिनीन जो ज़ाहिर सी बात है कि साल से वहाँ पे अफ्तार कर रहे हैं, और जिनका दिल चाहता है कि भाई वो रोज़ा खुलवाएं मोमिनीन को, उन्होंने हमसे रब्ता किया, और हमारे मोमिनीन के ताउन से, वॉलंटियर्स के ताउन से हमने वो सिलसिला शुरू किया, एक रजिस्ट्रेशन करवा के कि हम अफ्तारी जो है वो लोगों को घरों पे पहुँचाएँ, और जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो करें। तो हमारा वो कुछ दिन जो है वो माशाल्लाह से लोगों ने उसमें अच्छा खासा ताउन करके उसमें अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर कुछ इसके अंदर हेल्थ कंसर्न्स की वजह से हमने उसको जो है वो अनकुक्ड उसके अंदर कन्वर्ट करके बाकायदा लोगों को जो है वो एक सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर जो भी ज़रूरत की इस तरह की राशन बैग की तरह से आपने चीज़ें बना दी। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने किए। उसके साथ हमने दूसरा जो है वो, क्योंकि वही हालात चल रहे थे जब तक आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट पैकेज और ये सारी चीज़ें नहीं आई थी, स्टिमुलस पैकेज नहीं आए थे, तो उसमें हमने जो है वो बुज़ुर्गों के किसी भी तरह से अगर किसी फैमिली का हमारे इल्म में आया कि भाई उनको ज़रूरत है, तो हमने बाकायदा राशन का भी सिलसिला शुरू किया, बुज़ुर्गों की मदद का भी सिलसिला किया। और अगेन थैंक्स टू आवर वॉलंटियर्स जो बेचारे इतने हालात में
کہ جب آپ کا خود باہر نکلنا خطرے کا باعث ہو، اس میں بھی وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے باہر نکلے. ہم نے پورے رمضان یہ سلسلہ جاری رکھا. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ایک گفٹ ہیمپر کا جس میں رمضان اور عید کے حوالے سے چیزیں تھیں، کیونکہ ہمیں کسی مومن نے ہی، ہمارے والنٹیئرس میں اسی مومنین نے مشورہ دیا کہ اس وقت گلوز، ماسک، سینیٹائزر کچھ نہیں مل رہا ہے مارکیٹ میں. اور معصوم کیونکہ ہم لوگ کوششیں کر کے اپنے فیونرل ہوم کے لیے بھی بہت اچھا اکوپمنٹ لے رہے تھے. میرے خود اپنے پرسنل رابطے ہو رہے تھے کمپنیز سے جو نارملی کسی کو نہیں دے رہے تھے، مگر ہم بڑی مشکل سے اسٹرگل کر کے ہم نے ٹاپ آف دی لائن پی پی اکوپمنٹ بھی لیا اپنے فیونرل سروسز کے لیے. اسی کے ساتھ ہم نے پھر جو ہے وہ دوسری چیزیں لی. تو ہم نے وہاں پہ ماشاءاللہ اپنے کمیونٹی ممبرس کو ماسک، گلوز، سینیٹائزرز دوسرے گفٹس کے ساتھ فری میں دیے. پھر عید کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پھر سوچا کہ کسی طرح مومنین سے رابطہ کریں، ڈرائیو تھرو کے ذریعے یہ سب کچھ ڈسٹریبیوٹ کیا تھا ہم نے. اسی طرح عید پہ پھر ہم نے حلوہ پوری کا اور اس کے ساتھ ماسک، سینیٹائزر پھر ڈسٹریبیوٹ کیے. اور اسی طرح جو ہے وہ بس یہ سلسلہ اچھا. تو میں نے کہا اگین، کیونکہ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے سارے ڈونرز کو جنہوں نے ان سب حالات کے باوجود یہ یاد رکھا کہ انہیں کیا کرنا ہے. انہوں نے اس کو ڈونیٹ بھی کیا. ہمارے جو والنٹیئرز جو بیچارے بیٹھے اتنا کام کیا اور پیکنگ کی، اس کے بعد گھروں پہ دیکھ کے آئے. کافی اچھا خاصا ایفرٹ ہوتا ہے، اسپیشلی جب حالات ایسے ہوں، جب آپ کو خود اپنا خطرہ ہو. اس وقت یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے مومنین کے لیے کام کرنا واقعی قابل ستائش ہے. اور میں اس کے لیے دوبارہ دعا کروں. جی اگر اجازت ہو تو ایک عمران کی بات کو آگے بڑھاؤں. جی کووڈ کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ایک اور چیز رہ گئی تھی، وہ یہ کہ جو 30 دن ہمارے یہاں رمضان کے 30 دن پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں درس قرآنی کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. اور یہی بچے، سارے بچے MIS کے بھی اور دوسرے بیٹھ جاتے ہیں اور باقاعدہ مخرج کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. اور ایک ایک آیت یا دو سینٹنسز گھومتے رہتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جیسے قرآنی کا سلسلہ جاری. بہت اچھی بات. ایک بات بالکل میرا مقصد یہی تھا سوال کرنے کا کہ بچوں کا صحیح مخرج، قرآن کی تعلیم، یہی میرا سوال تھا کہ بچوں کو. جی بالکل، آپ نے اچھا کیا جواب دیا اس کا. اور ابھی ہم نے اسی کووڈ میں رہتے ہوئے گزشتہ سال عاشورے کا جلوس، کیونکہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ریسٹرکشنز تھی سٹی کی، تو ہم جا نہیں سکتے تھے. ہم نے اپنے پارکنگ لاٹ میں بڑے شایانہ شان طریقے سے جلوس نکالا 10 تاریخ کو. اس میں باقاعدہ تبرکات، علم اور آپ کا جھولا ذوالجناح برآمد کیا، باقاعدہ پرسداری ہوئی، باقاعدہ ماتم ہوا. اور جو تسکین، جیسے پیاس کا ذکر کر رہے تھے، تو جو مومنات کی تسکین تھی عاشورے کے دن، وہ اسی طرح جلوس نکلا، اسی طرح ماتم داری ہوئی، عزاداری ہوئی. تو پھر یہی چیز ہم نے چہلم میں بھی کی. اور اگین یہ سب ہمارے والنٹیئرز اور یہ عمران اور ان کی کمیٹی، ہماری والنٹیئرز کی انتھک محنت کا یہ نتیجہ تھا. اور اس کی بڑی پذیرائی ہوئی. ہمیں بہت اس کا ماشاءاللہ سے مومنین و مومنات کی طرف سے بہت پذیرائی ملی. جزاک اللہ. آپ نے ماشاءاللہ سارے سوالات کے جواب بڑے احسن طریقے سے دیے، جس میں یعنی وہ سوالات جو ہم کرنا چاہ رہے تھے اپنے بزرگوں سے جو فاؤنڈنگ ممبرس تھے، آپ نے اور عمران صاحب نے بہترین انداز میں جواب دیے ہیں. معلوماتی گفتگو تھی کہ ہمیں معصوم امام بارگاہ کی جو مذہبی اور فلاحی سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بلٹ پوائنٹ پہ بات ہوئی ہے. ابھی ہم نے تفصیل سے نہیں کی ہے. اس میں ابھی مزید سوالات بھی نکلتے، لیکن چونکہ وقت آپ کو پتہ ہے میڈیا کے پاس، الیکٹرانک میڈیا کے پاس وقت کم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے اور مزید معلومات اور تفصیلات لیں گے. آپ اپنے حوالے سے، معصوم کے حوالے سے اگر کوئی ویڈیو کلپ قائم ٹی وی پہ نشر کرنا چاہتے ہیں، یہ قائم ٹی وی آپ کے لیے حاضر ہے. آپ جب بھی بھیجیں گے ہم اس کو نشر کریں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام، یہ ہمارا پروگرام تھا آج امام بارگاہ معصوم شکاگو کے حوالے سے. ہم اپنے مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اب وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آئندہ انشاءاللہ ہم پھر آپ کو زحمت دیں گے کسی پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر. فی امان اللہ.